کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار آج شہید ہونے والے مومنین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت جہاں کہیں پر بھی رجل سازشوں میں مشغول ہیں، ان کی تمام سازشوں کو ناکام نامراد فرما۔ پروردگار مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس ملک میں رہنے والے تمام انسانوں کو الفت و محبت کے ساتھ، اخوت و برادری کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات دور و نزدیک سے اس درسگاہ حسینی میں تشریف لائے ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے تمام دینی و دنیاوی حاجات شرعیہ کو برآوردہ فرما۔ جب تک زندہ ہیں ذکر مظلوم کربلا کے ذریعے سے اپنے گناہگار دلوں کو آباد رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ قبولیت دعا کے لیے تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے بلند صلوات صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، آج کی جو مختصر گفتگو ہے وہ اولادوں کے حقوق ہیں، والدین ہیں، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت کے 4 ستون ہیں۔ جس طرح آپ ایک بلڈنگ کو بناتے ہیں تو اس کے لیے سنگ بنیاد کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اولاد کی تعمیر شخصیت کے لیے جو سنگ بنیاد ہونی چاہیے وہ 4 ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر صاحب ایمان والد، دوسرے نمبر پر صاحب ایمان والدہ۔ مثال کے طور پر ان میں سے اگر ایک بے ایمان ہو تو اولادوں کی صحیح طریقے سے ہم تربیت نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت میں ناممکن ہے 2 عاقل 2 باشعور انسان ہوتے ہوئے ان کے اولاد جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر کوئی اولاد جو ہے نافرمان ہو جاتے ہیں تو یقینی بات ہے ماں یا باپ میں سے کوئی نہ کوئی صاحب ایمان نہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ صاحب ایمان استاد، یہ ضروری ہے۔ آج کل مثال طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہے جو لوگ کسی کام کرنے ہوتے ہیں وہ ٹیچری کے لیے میں آ جاتے ہیں، جو لوگ نقل سے پاس ہو جاتے ہیں وہ ٹیچر بن جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے نئی نسل کی تربیت ناممکن ہے۔ باہر ممالک میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں تو پہلے اس کی ماضی کو جو ہے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کس قسم کا انسان تھا، کہیں وہ مجرم تو نہیں ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کی تعمیر شخصیت صحیح طریقے سے ہو۔ اور چوتھے نمبر پر رزق حلال کھلانا، یہ بہت اہم ہے۔ رزق حلال میں اپنا اثر ہے، اس لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک لقمہ حرام کو شکم میں داخل کر دیا تو 40 دن تک اس کی نمازیں درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوئی۔ نعرہ حیدری، دونوں تیزی میں آواز بلند اللہم صلی علی نہ ہو تو تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، مجلس کے ماحول بنا لیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم
صل علی محمد۔ تو اس لیے روایتوں میں والدین کی جو مختلف ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے، والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے ان یحسن اسمہ، یعنی بچوں کا نام جو ہے نیک نام ہے۔ آج کل لوگ جو ہے فلمی اداکاروں کا نام اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ نام کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اور جو نام پہلے سے خاندان میں ہو اس کو نہیں رکھتے ہیں، یہ نام پہلے سے ہی ہمارے خاندان میں ہے، اب ہم کیوں رکھیں؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ مولا سید الشہداء نے اپنی تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ جتنے بھی بیٹیاں ہیں سید الشہداء اسلام کے، اور سب کا نام جو ہے فاطمہ ہے، اور جتنے بھی بیٹے ہیں ان سب کا نام علی ہے۔ تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی اور نام نہیں ملا آپ کو؟ تمام بیٹوں کا نام آپ نے علی رکھا ہے، بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب ذوالجلال مجھے 100 بیٹے عطا کریں تو ان سب کا نام علی رکھوں گا، اگر 100 بیٹیاں عطا کریں تو ان سب کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان محترم کہ نام کو بگاڑنا اور بگاڑ کے تلفظ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مثال طور پر جو اسلامی نام ہوتے ہیں وہ انتہائی مقدس نام ہوتے ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے تلفظ نہیں کرتے۔ مثلا غلام علی ہے تو غلام علی اس طرح کی تلفظ کرتے ہیں۔ تو نام کو صحیح طریقے سے تلفظ کریں۔ اہل بیت کے اطہار کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، اہل بیت کا نام لینے یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ تو لہذا نام کے انتخاب جو ہے یہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، بچوں کو درس قرآن سے، کیونکہ یہ روایت میں ہے جس طرح زمین والے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو چمکتے ہوئے ستاروں کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان گھروں کو چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند دیکھتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو۔ اور امام سجاد کا یہ فرمان ہے کہ اگر پوری کائنات میں مشرق و مغرب کے درمیان کوئی بھی فرد بشر نہ ہو میرے علاوہ، پوری کائنات میں مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو، تو میں ذرہ برابر خوفزدہ نہیں ہو جاؤں گا اگر قرآن میرے ساتھ۔ تو لہذا یہ قرآن سے مانوس ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کی بہت برکتیں ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اخروی برکتیں بھی ہیں۔ اور قرآن کو صرف درس تک محدود نہ رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں، خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن قرآن کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مثلا ایک نمازی ہے جو 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سورہ حمد کا ترجمہ نہیں آتا۔ سورہ حمد جو ہے خدا سے گفتگو کا نام ہے، کیا گفتگو کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں۔ تو عبادت کی جو روحانیت اور معنویت ہے وہ انسان کے لیے حاصل نہیں ہو جب تک انسان سمجھ نہ لے۔ تو یہ قرآن کا نزول جو ہے کہ فیہ شفاء للناس، یعنی مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کا نزول ہوا۔ یعنی اگر ہم
معاشرے میں ہمارے دل خدا نخواستہ مردہ ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اور روایت میں ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ قرآن مجید امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ قرآن جو ہے کل قیامت کے دن امیر المومنین کی شکل میں نمودار ہوا۔ تو اس وقت رسول گرامی اسلام سورہ فرقان کی آیت ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگارا میری امت نے اس قرآن کو متروک کر کے رکھ دیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ایک تو یہ قرآن صامت جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو متروک کر کے رکھ دیا، کیونکہ ایک کرسچن رائٹر نے اپنی کتاب میں تحریر کی کہ مسلمانوں کی کلچر میں اور ہماری کلچر میں صرف ایک فرق ہے، وہ اپنے رسومات کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، پھر وہی عیسائیت شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کو ہم نے جو ہے ایک نظام کے طور پر قبول نہیں کیا، یہ اللہ کا ایک قانون ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اسی کے سائے میں زندگی کے لمحات گزارنی چاہیے، اس کو ایک نظام کے طور پر قبول نہیں کیا۔ ہم نے ایک رسومات کی بجاوری کے لیے دلہن کو لے کے جا رہی ہیں تو وہ قرآن کے سائے میں جا رہے ہیں، کوئی گھر سے مسافرت میں جا رہے ہیں تو قرآن کے سائے میں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن سے ہم بالکل ہی اجنبی ہیں۔ تو اس لیے عزیزان محترم کہ آپ توجہ فرما لیں، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری ایام میں جو ہے ان کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں، آپ کی آنکھیں کافی کمزور ہو گئی۔ تو آقا نے یہ فرمایا کہ مجھے وہ آنکھ ہی نہیں چاہیے جو قرآن سے دور ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے روایت میں ہے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، تم لوگ جو ہے اپنے گھروں کو منور کرو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں، قرآن کی ایک آیت کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا، سوچ سمجھ کے پڑھنا 12,000 مرتبہ ختم القرآن کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے روایت بھی ہے کہ رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری زمانے کے اولادوں کے جو والدین ہیں اس کو میں ذکر خیر سے یاد نہیں کروں گا۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ مشرک ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا کہ وہ لوگ مشرک نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کو سکھانے کے لیے اہتمام نہیں کرتے، اور اگر بچے خود دین سیکھنے کے لیے یا قرآن کو سیکھنے کے لیے چلے جائیں تو ان کو روکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ ایک بچہ قرآن سیکھنے کے لیے شوق رکھتا ہے تو اس کو منع کرتے ہیں کہ تم ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، وہ بھی ضروری ہے لیکن یہ سب قرآن کے سائے ہیں، قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ مسلم کا ہر ایک جنگ میں ہے امن کا عنوان، ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن۔ یعنی ہماری جو جہاد بھی ہے وہ قرآن کے سائے میں ہے، قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم قرآن کی روحانیت، قرآن کی معنویت اور قرآن کی افادیت جو ہے یہ ایک عظیم سرچشمہ الہی ہے۔ قرآن اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اور تیسرے نمبر پر والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے وَأَن يَتَزَوَّجَ، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کا جو ہے انتظام کرو۔ اب آج کل مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بعض اوقات لوگ جو ہے تعلیم کو بہانہ بناتے ہیں، والدین بعض اوقات جو ہے جاب کو بہانہ بناتے ہیں، اور اس طریقے سے اوور ایج ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کا انتظام کریں۔ رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور خطبہ نکاح میں سب سے پہلے اسی آیت کی تلاوت ہوتی ہے۔ تم لوگ نکاح کرو، اگر تم غریب ہے تو ہم تمہیں امیر کریں۔ تو یہ توکل علی اللہ، خدا پر جو توکل جو ہے یہ تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ لڑکا کیا کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں نہیں، تو یہ مادیت میں جب انسان غرق ہو جاتے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اس لیے عزیزان محترم کی توجہ فرمائیں کہ جب انسان اولاد جو ہے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کے لیے انسان سوچنا شروع کر دے، اور جو حالات مثال کے طور پر فحاشی و عریانی اور ان حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر جو ہے والدین بچوں کی شادی کے بارے میں کوشش کریں، کوئی بہانہ نہ بنا دیں۔ روایت میں ہے کہ تم لوگ توکل علی اللہ کی سبق کو پرندوں سے حاصل کرو۔ یہ پرندے خالی پیٹ اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور رات کو جو ہے شکم سیر ہو کر جو ہے اپنے آشیانوں کی طرف واپس آتے ہیں، اور خدا پر اتنا مکمل بھروسہ ہے پھر نئی صبح ہوگی اور نئے غذا کا انتظام ہوگا۔ یہ عموماً مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم کما کے لاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی مرکز رزق جو ہے وہ خواتین کے وسیلے سے ہمیں رزق ملتا ہے، ماں کے وسیلے سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ جب آپ شکم میں مادر میں تھے تو رزق کا انتظام پروردگار دو عالم نے کس کے وسیلے سے کیا؟ ماں کے۔ اس لیے روایت میں ہے کہ اگر تمہاری رزق میں تنگی ہو جائے تو ماں سے کہیں دعا کریں، بہن سے کہیں دعا کریں، اور بیٹی سے کہیں دعا کریں، بیوی سے کہیں دعا کریں، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ لوگ جو ہے مرکز دعا، ان کے دل نازک ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں درگاہ الہی میں جلدی مستجاب ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اور رب ذوالجلال کے سامنے عرض کیا، پروردگارا تیری مقدس ذات کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا حب الاطفال، بچوں سے محبت کا اظہار کرنا۔ آج کل بہت سارے لوگ دیار غیر میں چلے جاتے ہیں لیکن اولادوں کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتی۔ جب وہ کچھ عرصے کے بعد 10 سال بعد 20 سال بعد باہر سے واپس آ جاتے ہیں تو بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس لیے دیکھو کہ بچے پیدا کرنا یہ کمال نہیں ہے، لیکن اس کی صحیح تربیت کرنا ہے، ایک باہدف انسان بنانا یہ اہم ہے۔ اس لیے مثال طور پر حاصل ایک شعر ہے، آن کی میبینی خلاف آدم نیستن آدم غلاف آدم۔ جس انسان کے وجود میں انسانیت نہیں ہے وہ انسان کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک وحشی جانور ہے۔
بہت سارے لوگ جو دیار غیر میں ہیں واپس آنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اولاد جو ہے وہ کسی اور راستے پر چل رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، خدا نخواستہ مختلف قسم کی برائیوں کا جو ہے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم لوگ جو ہے اپنے نفس کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہم دوسروں پر تنقید زیادہ کرتے ہیں، دوسروں پر اٹیک زیادہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ دوسروں کے بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں، فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے، فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے کوئی سوچتا نہیں۔ پہلی ذمہ داری یہی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد گرامی نے جب مولا سے سوال کیا کہ اصلاح کیا چیز ہے، مولا نے ارشاد فرمایا اصلاح یہ ہے کہ اچھائی کو دوسروں کے وجود میں تلاش کرو اور برائی کو اپنے وجود میں تلاش کرو، یہی اصلاح۔ گرامی مثال طور پر یہ بالکل چینج ہے کہ ہم اچھائی کو اپنے وجود میں تلاش کرتے ہیں اور برائی کو دوسروں کے وجود میں تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے روایت میں ہے جب انسان کے عقل میں پختگی آ جاتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہوتی ہے۔ اس لیے فارسی میں ضرب المثل ہے ادب رو از بے ادباں آموختہ، یعنی ادب کو کس سے سیکھا؟ بے ادب لوگ، جب معاشرے کے لوگ بے ادب لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں تو میں نے ان خصوصیتوں کو، ان صفات کو اپنے وجود سے دور کر دیا۔ اس لیے عزیزان محترم اصلاح ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اصلاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ انسان کی جہالت کیا ہے، یہ نادانی کیا ہے۔ انسان کی تعمیر شخصیت کا سلسلہ گہوارے سے لے کر قبر تک جاری و ساری کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر کہ مجھے واعظ و نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کون قبر سے واپس آیا ہے، کس نے جنت کو دیکھا ہے، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، یہ انسان کی جہالت کیا ہے۔ اس لیے حدیث معراج ایک طولانی حدیث ہے اور حدیث معراج جو ہے وہ حدیث قدسی، یہ اللہ کا کلام ہے حدیث قدسی، لیکن قرآن اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ جبرائیل امین کے وسیلے سے جو قلب رسول پر اللہ کا پیغام پہنچا اسے قرآن کا، اور معراج کی رات بغیر کسی وسیلے کے حبیب و محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے حدیث قدسی کا۔ تو حدیث قدسی میں جو ہے جب رسول گرامی اسلام احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ قاب قوسین او ادنا کے منزل پر جب فائز ہوئے اور جب یہ سرحد شروع ہونا تھا، جبرائیل امین نے کہا کہ میں یہاں سے سر سوزن بھی آگے پرواز نہیں کر سکتا، تجلی الہی کی وجہ سے میرے تمام بالوں پر جل جائیں گے۔ تو وہاں پہ پروردگار عالم نے اہل دنیا جو دنیا دار طبقے کے لوگ ہیں ان کی چند صفات کو بیان کیا، اور اسی صفات کے ذریعے سے انسان اپنی ذات کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اگر یہی صفات ہمارے وجود میں ہیں تو ہم اہل دنیا، اور بعض اور صفات ہیں جو اہل آخرت جنت، اہل جنت کی علامت ہے۔ تو اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اہل دنیا کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کثر اکلہ، زیادہ تر جو ہے کھانے پینے کا سوچ رکھتے ہیں۔ کسی مجلس میں بلائیں، فلاں جگہ پر مجلس سے آپ آ جائیں تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ نیاز میں کیا ہے، یہ اہم ہے۔
کسی سے گفتگو کریں تو اس میں بھی مطلب کھانے پینے کا تذکرہ، جیسا کہ امیر المومنین کے دور میں کچھ اس قسم کے لوگ تھے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے علی کے پیچھے جائیں گے کیونکہ ان کی قرآت بہت اچھی ہے، لیکن کھانا کھانے کے لیے معاویہ کے دسترخوان پر جو لطف ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے وہاں جائیں۔ یہ اہل دنیا کے کسر عقل، یعنی اور یہ لوگ پھر کیا ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر سالن میں تھوڑا مرچی زیادہ ہو جائے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتے ہیں، بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اہل دنیا کی علامت ہے۔ دوسری علامت کسر النوم، زیادہ تر مطلب سونے کا بھی کھیل، جہاں پر بھی موقع مل جائے سو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اکثر لوگوں کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مجلس میں آنے کے بعد بھی سو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مثال طور پر سونے کو اس حد تک اہمیت دیتے ہیں، صبح اگر کوئی نماز کے لیے اٹھائیں تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھ لیں، ہم سے کیا سر رکھا ہے۔ تیسری علامت اہل دنیا کی یہ ہے کسر غضبہ، ایک دم سے جو ہے غصہ دکھا۔ ابھی مثال کے پر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کسی کے کار کے ساتھ معمولی سے بھی ٹچ ہو جائے تو لڑائی جھگڑا شروع ہے۔ اب جتنا بھی آپ کے ساتھ معافی مانگیں لیکن اس معافی کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ روایت میں ہے سب سے ذلیل اور پسترین انسان وہ ہے جو کسی کی معافی کو قبول نہ کرے۔ یہ اہل دنیا کی علامت۔ اور پھر اس کے بعد جو اہل جنت کی علامت ہے، دنیا کی چیزوں کے لیے مثال کے طور پر علامت سے ہم پہچانتے ہیں کہ کون عالم دین ہے، کون رینجرز ہے، کون پولیس ہے، کون وکیل ہے، وردی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل جنت کی بھی چند علامتیں ہیں جو روایتوں میں بیان ہوئی۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل فرمان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لائیں اور ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، اہل جنت کی علامت کیا ہے؟ اگر یہ علامتیں ہمارے وجود میں ہے تو دل ہی دل سے خدا کا شکر ہو جاتا ہے، نہیں ہے تو ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ روایت میں ہر چیز کو جو ہے علامت سے، نشانی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اہل دنیا کی جو علامتوں کو مختصر بیان کیا، اہل جنت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ لوگ نرم دل ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں نرم دلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان جو ہے رزق حلال کا، رزق حلال میں بہت اثر ہے، تاثیر ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ قرآن مجید پروردگار نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے غذاؤں کو کھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس پہ غور و فکر کرو۔ کسی یتیم کا مال تو نہیں ہے، کسی بیوہ کا مال تو نہیں ہے، کسی کے حق کو غصب کر کے تو نہیں لائے۔ آج کل کے دور کا جو پیغام یہ ہے کہ جتنا کھانا چاہیں کھا لیں، جو کرنا چاہیں کر لیں، یہ موجودہ صدی کا یہ پیغام ہے۔ کوئی مطلب روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر جو ہے ایک موحد انسان جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پر غور و فکر کرے کہ یہ حرام کا کھانا تو نہیں ہے۔ اور اس لیے مثال کے طور پر ہماری بحث فقہ میں مال حلال مخلوط بھی حرام، اس پر جو خمس نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان کو پتہ نہ چلے کہ یہ کچھ پیسے اس میں جو ہے ضم ہو گئے ہیں، تو اس لیے عزیزان محترم کہ جو نرم دل ہے یہ اس بات کی علامت ہے، وہ اہل جنت کی علامتوں میں سے پہلی آتی ہے مہربانی۔ پہلے زمانے میں
اہل بیت کے چاہنے والوں کو دو علامتوں سے لوگ پہچانتے تھے، ایک نرم دلی کے ذریعے سے، اور دوسرا اول وقت پر نماز پڑھنے کے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ علی بن ابی طالب کی شیعہ جو اول وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو یہ مہربان ہوا۔ اسی طریقے سے نرم زبان، اس سے زبان سے جو ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کل میں آپ کو خدمت میں عرض کیا، شرک کے بعد جو ہے سب سے بڑا گناہ وہ دل آزاری ہے، چاہے کافر کی دل آزاری ہو چاہے مومن کی دل آزاری۔ تو مثال طور پر بعض اوقات ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبادت یعنی دل آزاری ہے، عبادت یعنی تبلیغ رہتی ہے۔ مثلا آپ رات کے 2 بجے باہر کے لاؤڈ اسپیکر کو جو ہے کھولے ہوئے ہیں، معاشرے میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، اگر وہ لوگ یہی کام ہمارے ساتھ کریں ہمیں غصہ آتا ہے، فطری بات ہے۔ اسی طریقے سے ان طریقوں سے جو ہے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ دین اور شریعت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، آدم سے لے کر خاتم تک دین ایک ہے اور وہ اسلام، لیکن شریعتیں مختلف ہے۔ شریعت عیسیٰ ہے، شریعت نوح ہے، شریعت موسیٰ ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ ماحول کے حساب سے دین کے پیغام کو پہنچانا، یہ شریعت ہے۔ اس کو شعور دین کہا جاتا ہے، جہاں پہ انسان کو تقیہ کرنا ضروری ہے، اگر وہاں پر جہاد کیا تو یہ بے دینی کیا؟ جہاں پہ انسان کو جہاد کرنا ضروری ہے وہاں پر تقیہ کر لیا تو یہ دین کا شعور نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اہل جنت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ لوگ صحیحات ہیں۔ اس لیے روایت میں ہے کہ سائل، مثال تو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پیشور لوگ ہیں، پیشور سائل۔ روایت میں ہے سوال کرنے والا اگر گھوڑے پر سوار ہو کے بھی آ جائیں تو اس کو خالی ہاتھ جانے نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا مستحب نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر اعمال کے ذریعے سے تم مستحب ٹھہراتے ہو تو تم میں کتنا مستحب ہے، تم کتنا حقدار ہو اللہ کی نعمتیں کھانے کا، مستحب نہیں ہے۔ ایک عجیب بحث ہے فقہ کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی دکاندار سے کسی چیز کو لے لے، مثال کے طور پر ایک چیز کو دکاندار سے لیا، گھر آنے کے بعد بیوی نے دعوت کرنا شروع کر دیا، کیوں لیا؟ ہماری اجازت کے بغیر۔ ابو بشیر، مال میں کوئی نقص نہیں ہے، کمی بیشی تو نہیں ہوا، توجہ چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے طور پر پشیمان ہے، چونکہ گھر والوں نے ان کو ڈانٹنے کی وجہ سے ابو پریشان حالے کی میں کیا کرا۔ وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے مال میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، بس یہ گزارش ہے کہ تم اپنے مال کو واپس لے لیں اور میرے پیسے کو واپس کر دیں۔ اس کو عربی لغت میں ہماری فقہ کی اصطلاح میں علماء کرام تشریح فرما ہے اقالہ کی۔ تو دکاندار کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ اس کی اس پریشانی کو دور کرے، اس کی اس پریشانی کو، میری بندہ مومن پریشان ہے، اس کے گھر میں جو ہے بیوی کلاس لینے میں مشغول ہے، پریشانی تو ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دکاندار کے لیے مستحب ہے کہ وہ اقالہ کریں، یعنی اس کے پیسے کو واپس کر دیں، اپنے مال کو واپس لے لیں۔ تو روایت میں ہے اگر کسی نے کسی بندے مومن پر رحم کرتے ہوئے، نرم دلی دکھاتے ہوئے اس پر رحم کریں اور اس کے پیسے کو واپس کر دیں تو اس کے عوض میں پروردگار دو عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔
درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر صلی علی محمد و آل۔ اس لیے عزیزان محترم یہ ایک مستحب عمل ہے کہ آپ سونے سے پہلے اقالہ کریں، یعنی خدا کی بارگاہ میں کہیں پروردگارہ جن جن لوگوں نے میری غیبت کی ہے ان سب کو میں نے معاف کر دیا، جن جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان سب کو میں نے معاف کر دیا، جن جن لوگوں کی گردنوں پر میرا حق ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو پروردگار دو عالم فرماتے ہیں اگر تم اتنا نرم دل ہے، مہربان ہے میرے بندوں پر، تو میں نے بھی تمہارے ساتھ اعلیٰ کر دیا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر صلی علی محمد و آل۔ لیکن عزیزان محترم تھوڑی دیر کی توجہ فرمائیں کہ خدا کتنا مہربان ہے۔ پروردگار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت ہمارے فرشتے تمہارے رزق کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، صبح کے بعد ہمارے فرشتے تمہارے رزق کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور شام کے وقت وہی فرشتے تمہارے گناہوں کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہم نے تمہارے رزق کو ختم نہیں کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن خدا نے اس کے رزق کو بند نہیں کیا۔ اس لیے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یہ لوگ نرم دل ہوتے ہیں، یہ لوگ مہربان ہوتے ہیں معاشرے میں رہنے والے لوگوں پر۔ اس لیے عزیزان محترم ہمارے جو بزرگ علماء گزرے ہیں نجف اشرف کے، ان کا طریقہ یہ کار یہ تھا جب کسی سائل کو پیسہ دینے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو چومتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اب اس ہاتھ میں یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ دست خدا کی طرف بڑھنے میں مشغول ہے، اور پھر اس کے بعد سائل کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے اس تصور کے ساتھ یہ جو ہاتھ اٹھانے میں مشغول ہے یہ دست خدا ہے۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل فرماتے ہیں اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سائل کو ادب کے ساتھ اس کو خالی کر، اس کی بے ادبی نہ کریں، اس سے سوالات کی پوچھاڑ نہ کریں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اس صدا لگانے والے فقیر کی آواز کو قدیر کی نگاہ سے دیکھو، اس صدا لگانے والے فقیر کی آواز کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے یہ وہی ہاتھ ہے جو تمہارے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کو لینے کے بعد دست خدا میں رکھ دے۔ لہذا جو اہل جنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ خندہ پیشانی، تبسم کے ساتھ گفتگو۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان کے پاس جو ہے کوئی مال و ثروت نہیں ہے صدقہ و خیرات دینے کے لیے، تو یہ روایت میں ہے کہ تم مسکراتے ہوئے اپنے ایمانی بھائیوں سے ملاقات کرو، تمہاری یہ تبسم کی صدقہ و خیرات۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو نمازی مسجد میں آتے ہیں وہ بھی بالکل خاموشی سے آ جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ اسلام دین محبت توجہ چاہتا ہے۔ کل میرے مثالوں پر ایک جملہ آپ لوگوں نے برداشت کیا، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ بچوں کو سلام کرنے میں پہلے اس نیت کے ساتھ، کیونکہ یہ معصوم ہے اور میں ابدال انسان بہت گناہیں ہمارے ہاتھوں سے سرزد ہوئی ہیں اور بچوں کے وجود میں گناہ کم ہے، لہذا وہ انسان جو اپنی نگاہ میں عیبدار ہے بے عیب انسان کو سلام کرنے میں پہلے
اور اسی طرح سے جو نوجوان ہے وہ بزرگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، چونکہ ان بزرگوں نے اللہ کی عبادت و بندگی کرنے میں ہم لوگوں پر سبقت حاصل کی۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جن لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت و بندگی کی ہے تو ان کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور جو ایج کے حوالے سے برابر ہے، جن کا سن جو ہے برابر ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرے اس نیت کے ساتھ، چونکہ ہر انسان کو اپنے گناہوں کے بارے میں علم ہے، دوسروں کے گناہوں کے بارے میں علم۔ ہر انسان اپنی نگاہ میں قصوروار ہے، لہذا وہ انسان جو قصوروار ہے کسی بھی قصور انسان کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ لہذا اہل جنت کی گفتگو بھی، جنت میں اور کوئی گفتگو نہیں ہوگی، اہل جنت کی گفتگو یہی ہے وَيَقُولُونَ سَلَامًا سَلَامًا۔ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جو کام کنٹینیو اور پائیدار کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو فعل مضارع کا صیغہ ہے وَيَقُولُونَ سَلَامًا سَلَامًا۔ یہ اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ یہ لفظ سلام جو ہے پروردگار دو عالم کے اسماء الحسنی میں سے ایک ہے۔ لہٰذا جو عالم کے چاہنے والے ہیں جب سلام کرنے میں کنجوسی نہ کرے، روایت میں ہے البخیل من بخل بالسلام، لوگوں میں سے سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، کنجوسی سے کام لے، اور اس سے بھی زیادہ کنجوس انسان وہ ہے جن کے سامنے محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو جائے اور درود بھیجنے میں کنجوسی سے کام لے۔ اس لیے عزیزان محترم، اسلام کا پیغام یہ ہے کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت اور برتری نہیں ہے، اگر ہے تو تقوی الہی ہے۔ بس زحمتوں کو تمام کہ حضرت بلال حبشی، حبش سے آنے والا ایک سیاہ پوست انسان، ایک تقوی کی قسم یاری پر فائز ہے۔ جب وہ اذان دیا کرتے تھے تو لوگ دل آزاری کے طور پر یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد خوش قسمت تھے، انہوں نے اس کوے کی آواز کو نہیں سنی۔ دل آزاری جب حضرت بلال نے یہ سنا کہ کچھ لوگ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے صبح کی اذان دینا چھوڑ دیا۔ اب صبح ہی نہیں، لوگ رسول کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کیا ہو گیا، صبح ہی نہیں ہو۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کیسے صبح ہوگی، بلال ناراض، بلال ناراض۔ اس لیے ہمارے ایک دوست مولانا نے کہا کہ ہمارے بلوچستان کے اپن حضرات اگر رسول خدا کے دور میں ہوتے تو حضرت بلال کو جو ہے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کرتے، ان کی قرائت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہماری زبان کی مہارت کو نہیں دیکھتے ہیں، دل کی طہارت کو دیکھتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لوگوں فکر کریں کس مقام پر فائز ہے حضرت بلال حبشی۔ جب وہ ناراض ہو جائیں خدا کی اس کائنات میں تبدیلی آ جاتی ہے بلال کی ناراضگی کی وجہ سے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے فورسز خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وقت اذان قریب ہے، رسول خدا کی لبوں پر جنبش ہوئی، اے بلال تم کہاں ہو؟ بلال آگے بڑھے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر اذان دے۔ کتنا عظیم احساس ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ہم جیسے لوگ ہو جاتے ہیں تو جذباتی ہو کر ایک دم سے اذان دیتے، توجہ ہے نا جی، جذباتی ہو جاتے ایک دم،
اس لیے کہا جاتا ہے کہ شور اس وقت قابل احترام ہے جس کے پیچھے اگر شعور پوشیدہ ہے، ورنہ وہ صرف ایک شور ہے، ختم۔ شور اس وقت قابل احترام ہے جس کے پیچھے ایک شعور پوشیدہ ہے۔ حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھنے کے بعد رسول خدا کے سامنے یہ حضرت بلال کی معرفت کی بلندی ہے، حضرت بلال کی شعور کی بلندی ہے۔ اذان صرف شعور نہیں ہے، یہ شعور ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے خانہ کعبہ کی چھت سے رسول خدا سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، جب ہم مدینے میں تھے تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا، لیکن اب میں خانہ کعبہ کی چھت پہ ہوں تو کس طرف رخ کر کے اذان دیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اب تم رخسار مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے اذان دے دو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ نور محمد و آل محمد ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے عزیزان محترم کہ قیام حسین ابن علی کا ایک بنیادی مقصد کعبے کی حرمت کو بچانا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 تمام انبیاء کے حسین خلاصے کا نام حسین۔ جہاں میں یوں تو بہت لوگ با اصول بنے، دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے۔ جہاں میں یوں تو بہت لوگ با اصول بنے، دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے۔ حسین تیرے مدارج کی حد نہیں ملتی، سوار تو ہے سواری تیری رسول بنے۔ حسین کیا ہے سمجھے؟ آپ زیارت وارثہ تو پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ہے شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، ان کی کلمات پر انسان غور و فکر کرے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث حسین، آپ پر میرے سلام۔ آدم انسانیت کو پھیلانے آئے تھا کائنات میں، اور حسین کربلا میں انسانیت کو بچانے آئے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے وارث حسین، آپ پر میرا سلام۔ ابراہیم جب قربانگاہ عشق میں آئے تو اپنے ساتھ ایک کڑیل نوجوان کو ساتھ لے کے آئے، لیکن جب حسین قربانگاہ عشق میں آئے تو 72 قربانیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس لیے عزیزان محترم، حسین کی قربانی اور ابراہیم کی قربانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، نوح کے وارث حسین، آپ پر میرا سلام ہو۔ نوح نے اپنی امت کو بچانے کے لیے کشتی تیار کی، لیکن حسین خود نجات کی کشتی۔ جو حسین کی طرف، لشکر حسین کی طرف آتا ہے وہ غر بن جاتا ہے، جو لشکر یزید میں رہتا ہے وہ غرملہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حسین کا قافلہ نہ جانے کہاں سے گزرے ہیں، 72 بازاروں سے اسرائے آل محمد کا قافلہ گزرے۔ اللہ اکبر۔ اور باب الساعات نامی ایک جگہ ہے سرزمین شام میں، بازار شام میں، اس مقام پر علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر 18 گھنٹے کھڑی رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ زینب کی غربت، آئے زینب کی بے کسی، آئے تطہیر بے مقنع و چادر آئی، آئے مودت بے بنا ہو کے آئی بازاروں میں، آئے تطہیر بے سر و سامانی کے عالم میں آئی۔ ازادارو دشمن
حسین کیا کرتے تھے؟ ہر عزیز کے سامنے، لاوارثوں کے سامنے ان کے عزیز کے سر کو ان کے سامنے لا کر دکھاتے تھے۔ جب وہ رونا شروع کر دیتے تھے تو لوگ کے لہجہ سے انہیں اذیت پہنچاتے، خبردار رونا نہیں۔ عزادارو، اس طریقے سے عالم جلال کا مدعا ہوا قافلہ راہ شام میں ایک عیسائی راہب کے کلیسا کے سامنے سے گزرے۔ ایک مرتبہ راہب نے سوال کیا، یہ لوگ کس کا قافلہ ہے؟ شمر نے کہا ایک خارجی نے نعوذ باللہ قیام کیا تھا، ان کے مخدرات ہیں اور ان کے سروں کو کٹائے ہوئے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ بس تم سے یہ گزارش ہے کہ آج تمہارے کلیسا میں ان سروں کو ہم آج کی رات کے لیے ہم رکھنا چاہتے ہیں، اگر تم اجازت دے دے۔ عزادارو، ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن رات کے وقت میں انہوں نے کیا دیکھا؟ جس حجرے میں سید الشہداء کے سر کو رکھا گیا تھا، زمین سے آسمان تک نور کی شعاعیں بلند ہیں۔ وہ سوچنے لگا، ارے یہ خدا کے کسی محبوب بندے کا سر ہے جو ہمارے کلیسا میں رکھا گیا ہے۔ عزادارو، جب وہ غور سے اس منظر کو دیکھنے میں مشغول تھا، یکایک چند کنیزان خاص کے ہمراہ دو نورانی ہستیاں تشریف لائی اور ایک نے کہا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت حوا و حضرت مریم تشریف لا رہی ہے۔ عزادارو، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج ہم بہت ہی دل افسردہ ہے، آج ہمارے مومنین شہید ہوئے ہیں، دوبارہ ان شہداء کو بھی یاد کر لیں۔ عرض کربلا ایک دفعہ پھر تازہ ہو گیا ہے سرزمین کوہیٹا پر۔ ہم مظلوم قوم ہیں یا حسین، ہم اپنی آپ کی مظلومیت کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ عزادارو، جزاکم اللہ، ایک مرتبہ پھر آواز بلند ہوئی کسی فرشتے کی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ حضرت یوسف کی مادر گرامی تشریف لا رہی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری مخدرات تشریف لائے۔ آخر میں ایک فرشتے نے کہا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ رسول خدا کی شریک کے حیات جناب خدیجۃ الکبریٰ تشریف لا رہی ہے۔ ایک مرتبہ چند مستورات کے ہمراہ ایک اور معظمہ خاتون آئی جن کی کمر جھکی ہوئی، کسی نے کہا دور ہو جاؤ۔ رسول خدا کی نور نظر فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی ہے۔ عزادارو، جب جناب سیدہ آتی ہے، ایک مرتبہ سید الشہداء کے سر کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، نور نظر حسین، اے عزیز دل زہرا، تیری مادر گرامی آئے ہو، بیٹا تیرے چہرے پر جو گرد و غبار ہے اس کو صاف کرنے آئی ہو، تیرے لال تیرے جسم پر گورے گورائے گئے، ماں دیکھ رہی تھی تیرے سر کو 12 ضربوں سے کاٹا گیا، ماں دیکھ رہی تھی، اے میرے لخت جگر، اے زہرا کا نور نظر۔ عزادارو، جزاکم اللہ۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا، جب یہ مخدرات سب چلی گئی، وہ راہب بھی کہتا ہے میں آگے بڑھا اور اس سر کو اپنی سینے سے لگا کر کہنے لگا، اے عزیز خدا، تجھے تو معلوم ہوتا ہے تم خدا کے پاس بہت زیادہ عزیز ہو، ذرا اپنا تعارف کرا دیجئے۔ کہنے والے نے کہا، سید الشہداء کے حلقوں سے آواز آئی، اے شیخ کیا پوچھتے ہو جن کے خیام کو جلائے گئے عرض کربلا میں، 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر تجھے شہید کیا گیا، میرے بچوں کو یتیم کیا گیا اور ہمارے لاشوں پر دورے گورائے گئے، ہمارے سروں کو دو کے نیزہ پر رکھ کر مختلف شہروں میں گرائے گئے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، یہ تو آپ کی مظلومیت کا داستان غم ہے، ذرا خود آپ کا تعارف کرا دیجئے، آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے حلقوں سے آواز آئی، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں رسول خدا
کیا